बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास हुआ और उस अहम इजलास में वीडियो लिंक के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। 4 बड़े फ़ैसले किए गए हैं और उसमें सबसे जो बड़ा फ़ैसला है वो 9 मई मुकदमात हैं और 9 मई के जो दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात हैं। बहुत बड़ी पेशरफ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या थी, क्यों ऐसी सूरत देखने को मिली और क्यों अदालत को फौरी तौर पर पहला काम ये करना पड़ा कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं उनके हवाले से एक्शन लेना पड़ा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि जो मैंने आपको MD कैट के हवाले से बताया था वो मामला इंतहाई गंभीर हो गया है। जब वो जजमेंट मैंने देखी सिंध हाई कोर्ट की तो उसमें FIA की एक रिपोर्ट लगी हुई है। FIA साइबर क्राइम विंग ने तमाम लोगों को बेनकाब कर दिया जो पर्चा लीक करने वाले थे। इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आया है जो हज़ारों लाखों के हैं। तो चूँकि ये हर साल का ये फसाद है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जाता है और हज़ारों भी कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स का नुकसान है और उसमें हर दूसरा जिनका मैं मुखातिब हूँ, जिनसे मैं मुखातिब हूँ, उनमें से हर दूसरे चौथे बंदे का बेटा भाई वो MD कैट से या इस इंतज़ामी निज़ाम से जुड़ा, इम्तिहानी निज़ाम से जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा का इनकलाबी जो उन्होंने इक़दाम उठाया है वो बहुत अहम है। आपने देखा होगा कि हमारी पंजाब की जो हुकूमत है वो जिस तरीके से वहाँ सिवाय अपनी खुद नुमाई की और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लाहौर में आप देख लें जगह जगह जो है वो सड़कों के ऊपर लाइटिंग लगा दी गई है। अब लाइटिंग लगाने से क्या होगा कि वो जो भी उसका बिल है वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों में आएगा। तो आपने जो ऐसी फजूल लाइटिंग पूरे लाहौर को चरागां कर दिया है। पहले हालत ये है कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और ये स्मोक की वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सांस ये आपको जो नज़र आता है, मैं आपके सामने मिसाल हूँ कि जो फ्लू नज़र आता है या गला ख़राबी नज़र आती है, ये स्मोक है। हम सारा दिन जब कोर्ट्स में जाते हैं, बाहर होते हैं, भले मास्क पहने, भले हम जो केयर करें, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्मोक है कि लाहौर में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और ये तो भला हो जस्टिस शाहिद करीम का कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर वो एक्शन, और एक अहम दरख्वास्त है जो मैं इस हफ़्ते दायर करने जा रहा हूँ। मैं उसमें पिटिशनर हूँ, बतौर पिटिशनर मैं ये दरख्वास्त मफाद आमा की दायर करने जा रहा हूँ कि ये जितनी भी मुख्तलिफ़ शहरों में, पंजाब के बड़े शहरों में जो कंपनियां हैं जो आपका जो वेस्टेज है वो उठाते हैं, जो कूड़ा वगैरह है वो उठाते हैं। अभी कहा गया था जी कि पंजाब हुकूमत वो जो कूड़ा उठाने की फ़ीस है वो बिलों में शामिल कर रही है। खैर, अब जैसे जो मुख्तलिफ़ लाहौर की मैं अगर आपको मिसाल दूँ या बाकी हैं, अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से उठाते हैं, लाहौर शहर से उठाया लखों डेर या किसी जगह पे जो इन्होंने अपनी वहाँ पे जाके ये फेंक देते हैं। अच्छा, कोई भी जो है वो डिस्पोज़ल ऐसा नहीं है कि जिससे सेफ़ डिस्पोज़ल का कोई निज़ाम नहीं है। मुल्तान आप देख लें, रावलपिंडी को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, भावलपुर को देख लें, या नहरों के किनारों पे फेंका हुआ है या सड़कों पे, वो हवा भी हमारी ख़राब हो रही है, पानी भी हमारा तबाह हो रहा है। और ये इतना बड़ा जुल्म है जो अवाम पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और मैंने इन तमाम कंपनियों को और पंजाब हुकूमत को फ्रीक बनाते हुए मैं लाहौर हाई कोर्ट से रजू में पिटीशन तैयार हो गई इंशाल्लाह अगले हफ्ते, वो मैं उसमें पिटिशनर हूँ। मफाद आमा की दरख्वास्त लेके लाहौर हाई कोर्ट में जा रहा हूँ कि जनाबे वाला सेफ़ डिस्पोज़ल का आप मैकेनिज़्म इनको कहें कि सेफ़ डिस्पोज़ल पूरी दुनिया में लोग इसी से इतना ज़्यादा सरमाया जनरेट करता है इसका इस्तेमाल करके, और ये फेंक ही जा रहे हैं। बस वो 2016 में लखों डेर में शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया कि जी देखें जी हमने लाहौर से, अब आप लाहौर से उठा के जो लखों डेर या कहीं फेंक देते हैं तो वो तो ओपन एरिया है, उससे आप अपनी हवा भी बर्बाद कर रहे हैं और नीचे जो पानी है वो तबाह हो रहा है। और पानी की जो किल्लत है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही माहौलियाती आलूदगी है और उसमें फिर पानी है और हमारी हवा की जो तबाही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह इनकलाबी कदम उठाया है और सूबे की आवाम की ज़िंदगी को माली तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फ़राहम करने का मनसूबा मंजूर कर लिया है।
اور اس فلاحی اسکیم کا مقصد غریب اور کمزور طبقے کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آپ ایسے کام کریں جو لانگ ٹرم ہوں، جس سے لوگوں کو، جیسے صحت کارڈ ہے، جیسے تعلیم کارڈ ہے، جیسے اگر آپ واقعی کسان کو آپ نے تباہ کر دیا ہے، ہر فصل تباہ ہو گئی ہے، ابھی جو چاول کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، کپاس لوگوں نے اتنی زیادہ پاکستان میں کمی آئی ہے، کیوں؟ ریٹ ہی نہیں ہوتے، لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا مہنگا ڈیزل ہے، ریٹ ہی نہیں آتے۔ جو گندم کے ساتھ کیا ہے، تو آپ ان کے بیسک جب تک مسائل نہیں حل کریں گے، عوام کی مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بعد اب یہ ایک جو لائف انشورنس فراہم کرنے کا منصوبہ منظور کیا ہے۔ صوبے کی 49% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزاری ہے۔ جب بھی کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو ایک فرد کی موت پورے خاندان کو مالی بحران میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جانی نقصان کی تلافی ناممکن ہے، مگر حکومت نے متاثرہ خاندانوں کی معاونت کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی فوتگی پر خاندان کو 5 لاکھ کی امداد دی جائے گی، جبکہ 60 سال سے کم عمر افراد کی موت پر ورثہ کی 10 لاکھ تک مالی معاونت حکومت کرے گی۔ اور حکومت کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کے پی میں فلاحی ریاست کے قیام کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت صوبائی سطح پر انشورنس کمپنی کے قیام کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو یہ انتہائی اہم ایک معاملہ ہے۔ دوسری طرف جو ایف آئی اے کا ایک اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، ایف آئی اے کا سکینڈل یہ ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ MD CAT کا جو پرچہ لیک کرنے والا گروہ ہے اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ MD CAT کا پرچہ ڈاکٹر ونود کمار کے نمبر سے لیک ہوا، اور ان کے موبائل فون کو تحویل میں لے کے فرینزک کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ونود کمار کے موبائل فون سے ڈیلیٹ کیے گئے میسیجز ریکور کیے گئے۔ انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں 21 ستمبر 2024 کو رات 8:16 پر پرچہ شیئر کیا تھا۔ مشتبہ ٹیسٹ پیپر 5 مختلف واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا گیا، جبکہ پیپر 2 نمبرز کو انفرادی طور پر بھی بھیجا گیا۔ وائس نوٹ اور اسکرین شاٹ شواہد نے ڈاکٹر ساجد محمود کے بھی شامل ہونے کی نشاندہی کی۔ کہا گیا کہ دستیاب پتے پر سرچ وارنٹ حاصل کر کے گئے، لیکن ڈاکٹر ساجد محمود وہاں پہ رہائش پذیر نہیں تھے۔ CDRO اور دیگر ریکارڈ کی مدد سے تلاش کی گئی، مگر تاحال معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ اور داؤ یونیورسٹی کے 6 مشتبہ ملازمین کے موبائل فون کا فرینزک جاری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے داخلہ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 4 ہفتوں میں ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا جائے، اور ساتھ اس میں جو یہ اب رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو لیک کیا گیا ہے اور جو اس میں کردار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے بڑے لوگ انوالو نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس میں پولیٹیکل جو مافیا ہے اس کے جو انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اب جو موبائل فون ڈیٹا سے جو عدالت نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے ڈاکٹر ونود اور ڈاکٹر ساجد کے حوالے سے، اور مزید بھی تفصیلات دی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو 4 ہفتوں میں دوبارہ MD CAT کا امتحان لینے کا حکم دیا ہے تو وہ ویلڈ ہے، چونکہ جب آپ چند لوگوں کو پرچہ لیک کر کے بھلے پیسہ یا بھلے آپ دباؤ میں آ کے کر دیں تو پھر باقیوں کا وہ آپ جو 500 کو بھی اگر آپ نے ایسے داخلہ دینا تو وہ 500 میں آپ 500 کا حق مار کے ان کو داخلہ، ان کا حق آپ ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں۔ دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کل نئی تشکیل ہوئی۔ پہلے قاضی فیاض عیسیٰ جسٹس امین الدین خان صاحب کو لے آئے تھے اور منیب اختر صاحب کو ہٹا دیا تھا، اور ان کو ہٹانے کی 9 وجوہات دی تھیں۔ 20 ستمبر کو جس دن آرڈیننس آیا اسی دن نئی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پہلے دن جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے اس کمیٹی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، نئی کمیٹی بنا دی، اس میں واپس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر۔ اب چونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق تھا کہ جی چیف جسٹس اور سینئر موسٹ 2 ججز، تو اب جو منصور علی شاہ کا معاملہ تھا وہ حل ہو گیا۔ جو ان کا تھا کہ جی آپ منیب اختر کو آپ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور وہ عمل درآمد یہ ہے کہ چیف جسٹس دوسرے سینئر موسٹ کی بجائے اپنی مرضی کا کوئی جج لگا دے، تو اس پر اختلاف تھا۔ اب جب دونوں سینئر موسٹ آ گئے تو پھر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا تو چونکہ اس کا مقصد ہی آرٹیکل 63 تھا، وہ تو مقصد پورا ہو گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی تو کھلے گا نا، ابھی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ کھلنے جا رہی ہیں۔ خیر، یحییٰ افریدی صاحب کا جو بڑا فیصلہ سامنے آیا، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا، ویڈیو لنک پہ اجلاس ہوا، اور ابھی منٹس آف دی میٹنگ آنے ہیں۔
ابھی منٹس آف دی میٹنگ بہت اہم ہوں گے، لیکن اس میں جو 4 فیصلے کیے گئے، ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ جو دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہیز ریکانسٹیٹیوٹڈ دی ریکوزٹ کمیٹی. پہلا تو یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا کمیٹی کو، جس میں نئے آ گئے. دوسرا، ان کی جانب سے 28 اکتوبر کو فل کورٹ میٹنگ دوپہر 1 بجے، جس میں منصور علی شاہ صاحب ویڈیو لنک پہ ہوں گے اور باقی تمام ججز موجود ہوں گے. دن 1 بجے 28 اکتوبر کو فل کورٹ میٹنگ بلا لی یحییٰ افریدی صاحب نے، وہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ ان کی جانب سے جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہ 8 اکتوبر کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، جو مختلف جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان سے متعلق ہے، وہ بہت اہم ہے. دوسری طرف آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، اب پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب، یہاں 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور پھر 9-10 مئی کے مقدمات مختلف صوبوں میں بھی ہیں جہاں پہ 9-10 مئی کو ان کی جانب سے کوئی احتجاج کیا گیا تھا. اب وہ دہشت گردی عدالتوں کے مقدمات ہیں. دہشت گردی عدالتوں میں 1.5 سال سے مقدمات ابھی چلان نہیں ہے، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. پہلا کام یہ کیا ہے، اور یہ کبھی کسی چیف جسٹس نے نہیں کیا، کہ وہ اپنے پہلے ہفتے میں اور پہلے اجلاس میں یہ فیصلہ کرے کہ پورے پاکستان کے اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ڈویژن میں ایک ہوتی ہے، جیسے اگر لاہور کے پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں تو ٹوٹل 9 ایڈمنسٹریٹو جج ہوں گے، اسی طریقے سے باقی صوبوں کے تو 3 ہوں گے میکسیمم. تو ان تمام ایڈمنسٹریٹو ججز کو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیز کالڈ میٹنگ آف ایڈمنسٹریٹو ججز آف اینٹی ٹیررزم کورٹس along with progress report on 7 نومبر 2024 in سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد، کہ 7 نومبر کو پورے پاکستان کی جو دہشت گردی عدالتیں ہیں ان کے جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں، جیسے ابھی جو نئے گل صاحب تعینات ہوئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، ان کے نیچے 2 اور ججز بھی ہوتے ہیں، 3 ججز ٹوٹل ہیں لاہور میں، اس وقت 2 ہیں. تو ان تمام جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں، منتظم ججز ہیں، ان سے پروگریس رپورٹ کہ آپ کے پاس کتنے مقدمات ہیں اور اس میں کیا پروگریس ہے، وہ تمام کی تمام تفصیلات، اور اس میں اہم چیز ہے 9 مئی کے مقدمات، اس سے متعلق رپورٹ مانگتے ہوئے، رپورٹ ساتھ لے کے آنے کا حکم دیتے ہوئے 7 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پورے پاکستان کے جو دہشت گردی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ان کو رپورٹ سمیت طلب کر لیا ہے، اور اجلاس ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جن کے 1.5 سال سے ٹرائل شروع نہیں ہوا اور ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں اور وہ جیلوں میں پڑے ہیں، خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، اور اب تک لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو ان مقدمات میں نامزد کیا جاتا ہے. تو یہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم تھی اور وقت کی ضرورت تھی. یہ 4 فیصلے بہت اہم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی عدالتوں والا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.